مختلف درجے ہوتے ہیں. مراد یہ نہیں کہ جا کے پوچھے. بعض نے اسی سے بھی غلط چیزیں لے لیں کہ اچھا دیکھیں اللہ کے نبی کو جب کہا جا رہا ہے باقی نبیوں سے پوچھیں تو اس کا مطلب کہ آپ پھر ہر ایک سے ابھی بھی ملتے ہیں اور باتیں وغیرہ کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں اپنے لیے سمجھ لیجئے عقیدہ بال سے باریک ہے. دیکھیے نکاح کیا ہے؟ ایک مرد اور عورت کا تعلق ہے نا. اس میں اور غیر مرد نکاح کے ایک عورت اور مرد کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ ایجاب و قبول ہے بس. عقل پرست تو کل دور میں یہ بھی کہہ دیں گے آنے والے دور میں کہ چھوڑو کیا یہ دو بول پڑھانے، ٹائم ہی نہیں ہے، ہماری تو اتنی رسمیں پیچھے پڑی ہیں اور تم مولوی صاحب کا انتظار کر رہے ہو. لیکن سب بادشعور ماں باپ جانتے ہیں اس کے بغیر بیٹی کسی کے ہاتھ میں نہیں دی جائے گی. بس سمجھ لیجئے بال باریک، بال سے باریک فرق ہے. لہٰذا ایسی ساری چیزوں کو سمجھتے وقت ہمیں یقین ہو. اور اب آپ کو اپنی نفلی عبادات کی فکر لگ جانی چاہیے معذرت کے ساتھ. یہ جو آپ اتنے وظائف کرتی ہیں، اتنے کھانے کھلاتی ہیں، آپ اتنا کچھ کرتی ہیں، یہ سب بعد میں ہے. سب سے پہلی چیز بنیاد ہے، گراؤنڈ ہے. اسی طرح ایک اور بھی آیت ہے قرآن میں، سورۃ نحل کی آیت 36 ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور ہم نے ہر گروہ کے پاس اس پیغام کے ساتھ رسول بھیجا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو اور شیطان اور بتوں کی عبادت سے بچتے رہو. تو ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ابن آدم کو یہ تعلیم دینی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہر قسم کی عبادت کا مستحق اللہ ہے. تو یہ تھی چند باتیں توحید الوہیت کی. اب چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پہ. لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ پر غور و فکر. آپ دیکھیے کہ اگر آپ تھوڑی سی نظریں جمائیں، اپنے ہاتھ سے لکھ لیجئے، اگر آپ خود سے نوٹس بھی لے رہے ہیں تو وہ تو زیادہ اچھی چیز ہوگی. آپ لکھیے لا الہ الا اللہ. ابھی ہم صرف اتنے پہ غور کرتے ہیں نا، کیونکہ موضوع کو جتنا بھی سمیٹ کے رکھیں گے تو اتنا ہم اصل چیز کو زیادہ ٹائم دے سکیں گے. لفظ دیکھیے لا، اس کو سائڈ پہ کیجئے. اگر دو رنگ کے قلم ہیں تو دونوں کو ساتھ ملا کر ذرا سا اس کو دیکھیے گا. لا ایک حرف ہے، اس کو سائڈ پہ کیجئے. پھر بیچ میں ایک اور اللہ ہے، دکھ رہا ہے آپ کو اوپر؟ اللہ کو بھی نکال دیجئے، یہ بھی ایک اور ہی چیز ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. بیچ میں کیا ہے؟ الہ اور اللہ. سوال پیدا ہوتا ہے، بہت ہی اہم بات کرنے والی ہوں، اور وہ کیا ہے کہ کلمہ ایسے کیوں ہے؟ لا الہ الا اللہ یہی کیوں آیا؟ ذرا آگے آگے گھومتے جائیے اور دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ کیوں ہے. چلیے اس کی مختلف صورتیں دیکھتے ہیں. نیکسٹ پہ چلیے. ایسے کیوں نہیں ہے ہمارا کلمہ کہ لا اللہ الا الہ؟ جو ہے نا اس وقت موجودہ ترتیب، اس کو بس تھوڑا سا بدل دیجئے. لفظ الہ کو پیچھے لے جائیے اور لفظ اللہ کو لے آئیے آگے. دیکھیے لفظ اللہ بھی اللہ کا نام اور الہ بھی اللہ کا نام. تو پہلی سوچ جو آپ کو اس وقت دینا چاہتی ہوں کہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بعد میں اور الہ کا نام پہلے کیوں آ گیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے. ایک اور بھی ممکنہ ترکیب تھی کہ لا رب الا اللہ، کیونکہ آپ اگر دو رنگوں کے پین سے لا اور اللہ کے بیچ میں صرف اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہے آپ کو سارے بھی لکھ کے یہ ایکٹیویٹی کر لیں تو آج آپ کو ایک بات سمجھ آ گئی. کلمہ لا الہ الا اللہ کیوں ہے؟ لا رب الا اللہ کیوں نہیں ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں. رب کے بعد لا رحمان الا اللہ، کوئی رحمان نہیں مگر اللہ. رحمان بھی بڑا پیارا نام ہے، انشاءاللہ ہم کرنے والے ہیں آگے. لا رحیم الا اللہ. نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے. یہ بھی تو ممکن تھا، الرحیم بھی اس کا نام، اللہ بھی اس کا نام. تو ایک سوچ لیجئے، سارے الاسماء الحسنی کو چھوڑ کر لفظ الہ کو کیوں اللہ نے لکھا؟ یہ ہے وہ نقطہ جس کے بعد آپ کو اس بات کا یقین آ جائے گا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ کیوں ہے؟ آخر کلمہ طیبہ کی فضیلت کیا ہے؟ کوشچن ہے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں ایک بات ہے کہ آخر لفظ اللہ اور الہ دونوں میں کیا چیز ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں غور کروانا چاہتے ہیں. تو آئیے ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں لفظ اللہ اور الہ کا فرق کیا ہے. یہ دونوں کا فرق جب سمجھ آ جاتا ہے نا تو آپ کو آج کلمہ سمجھ آئے گا.
اور مجھے اکثر ساتھی میسیجز میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایسے لگتا ہے ہم نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں. اچھا پتہ نہیں پہلے تو بس جو کہتے تھے. اور آپ نے قبر کے بیان میں بھی یہ بات سنی ہوگی نا کہ اہل قبر جب لوگ فرشتوں سے سوال کریں گے منکر نکیر تو کہے گا پتہ نہیں جو سب کہتے تھے میں بھی وہی کہہ دیتا تھا. ٹرینڈ سیٹنگ ہوتی ہے نا، تو ہمارے کلچر میں بھی یہی ہے. لیکن کوئی بات نہیں، الحمدللہ اللہ نے ہماری زندگی میں یہ بات سامنے رکھ دی. تو آپ دیکھیے کہ لفظ اللہ اور الہ اور تین میں نے کالم بنایا آپ کے لیے اگر آپ کے سامنے ہے. لفظ الہ کیا ہے، لفظ اللہ کیا ہے، اور لفظ خدا کیا ہے. ٹھیک ہے، ان تینوں کو سامنے رکھ کے دیکھیے گا. دیکھیے لفظ الہ یا الہ کہتی ہوں اس وقت تاکہ آپ کو آسانی لگے بات سمجھنے میں. الہ لفظ صفاتی نام ہے. اگلے پورے وقت میں ہم لفظ الہ پہ بات کرنے والے ہیں، اس لیے ذرا سے اس کو سائڈ پہ کر دیجیے. سیکنڈ کالم دیکھیے لفظ اللہ. لفظ اللہ کی کچھ باتیں جو آپ کو غور و فکر کے بعد نظر آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں یا حدیث میں یا دعاؤں میں جب بھی لفظ اللہ آئے گا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ساتھ لگے گا. مثلا دیکھیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ایسے ہی ہے نا، ہم لفظ اللہ کے ساتھ ہمیشہ کوئی چیز لگائی بھی ہوتا ہے. پچھلے سیشن میں بتا دیا لفظ اللہ کی تفصیل میں کہ لفظ خالی اللہ 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 کہنا یہ کوئی معروف بات نہیں ہے، نہ اسلاف نے کیا نہ صحابہ نے کیا، تو آف کورس اللہ کے نبی نے تو ایسا بالکل نہیں کیا. لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. جیسے آپ کا اپنا ذاتی نام کچھ بھی ہوگا لیکن کچھ نام آپ کے پیار کے کچھ بگاڑ کے نام ہوں گے نا. تو عربوں کا یہ کلچر تھا کہ بہت سارے صفاتی نام رکھتے تھے چیزوں کے. تو لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کے برعکس الہ جو ہے یہ صفاتی نام ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لفظ اللہ کی ایک اور خوبی ہے کہ اس کا کوئی مترادف نہیں ہے. مترادف کہتے ہیں سملر کسی زبان میں. مثلاً آپ دیکھیے کہ مختلف زبانوں میں لفظ بولے جاتے ہیں. کچھ جگہ لوگ لفظ اللہ کی جگہ گاڈ کہتے ہیں. تو ذرا سے لفظ گاڈ کو بھی سمجھ لیجئے. کوئی بھی لفظ چاہے وہ گاڈ ہو چاہے وہ کوئی اور لفظ بھی ہو اس کا کوئی مترادف نہیں. نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو اس کی میں کچھ مثالیں دینے والی ہوں انشاءاللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس کا کوئی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک لفظ کسی دوسرے سے نکلے. پہلے لفظ لکھیے شق. شق کہتے ہیں پھٹنا. ٹھیک ہے، پھٹنا، پھٹتی ہے چیز تو اس کے اندر سے کچھ نکلتا ہے. مثلا جیسے لاوا پھٹتا ہے، جب زلزلے آتے ہیں زمین پھٹتی ہے پھر اس میں سے کچھ نکلتا ہے نا. بالکل اسی طرح عربی زبان لفظوں میں سے لفظ نکلتے ہیں اور یہ بہت ہی سائنٹیفک قسم کی زبان ہے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ اللہ کسی لفظ سے نہیں نکلا. ٹھیک ہے، اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں جو لفظ الہ ہے نا، بنیادی طور پہ لفظ الہ انگلش میں لکھیں گی تو گاڈ بن جائے گا. فارسی